أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. سورۃ عبس کی ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے مناظر بیان کیے ہیں. وہ قیامت جس سے مجھے آپ کو سب کو واسطہ پڑنا ہے. کوئی بھی اس سے بچ نہیں سکے گا. اس کی ہولناکیاں، اس کی عبرتیں، اس کے ہولناک مناظر اگر انسان آج ان پر یقین کر لے تو انسان کی سوچ بدل سکتی ہے، اعمال بدل سکتے ہیں. لیکن افسوس، وہ چیز جسے قرآن بار بار بیان کر رہا ہے ہم اسی سے غافل ہیں. چند سال بیشتر، شاید 2010 میں امریکہ میں ایک فلم بنائی گئی جس کا عنوان تھا کہ 2011 میں دنیا ختم ہو جائے. مسلمانوں نے اس فلم کو خوب دیکھا اور یہ سمجھتے تھے کہ واقعی دنیا ختم ہو جائے. لیکن قرآن جو قدم قدم پر قیامت کا تذکرہ کر رہا ہے اس سے ہم نے غفلت برتی ہے. ہم اس کے اس عظیم پیغام کو نہیں سمجھ رہے، اس کے قریب نہیں آ رہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، اس وقت کو یاد کرو جب کانوں کو پھاڑ دینے والی اور دلوں کو چیر دینے والی چیخ آئے گی. یوم یفر المرء من اخیہ، اس دن آدمی، ہر شخص بھاگے گا اپنے بھائی سے، وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، اپنی ماں سے، اپنے باپ سے، وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، اپنی بیوی سے بھاگے گا، اپنے بیٹوں سے بھاگے گا. لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، اس دن ہر بندے کو ایسی اپنی پڑی ہوگی کہ اسی میں وہ مشغول ہوگا. وجوہ یومئذ مسفرہ، اس دن کچھ چہرے روشن ہوں گے. ضاحکۃ مستبشرہ،
ہنستے مسکراتے حشاش بشاش چہرے، وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ، اور کچھ چہرے ایسے ہوں گے جن پر غبار چھایا ہوگا، گرد آلود، ترہقها قطرہ، ان چہروں پر سیاہی چڑھی ہوگی۔ اولئک هم الکفرۃ الفجرہ، یہ وہ لوگ ہوں گے جو کفر کرنے والے، اللہ کی بغاوتیں اور گناہ کرنے والے۔ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، آنکھوں کو پھاڑ دینے والی، یہ بھی قیامت کا ایک نام ہے، اور یہ قیامت کی ابتدا کا تذکرہ ہے کہ قیامت قائم کیسی ہوگی، یہ زمین و آسمان برباد کیسے ہوگا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک فرشتہ منہ میں سور لیے، جب سے وہ پیدا ہوا ہے منہ میں سور لیے بیٹھا ہوا ہے، اور نگاہیں اپنے مالک کی طرف اٹھا کے بیٹھا ہوا ہے کہ کب اللہ کا آئے گا، تاکہ ایک سیکنڈ بھی تاخیر نہ ہو۔ فرمایا جب وہ پھونک مارے گا تو آواز میں اس میں ہلکی آواز آئے، سریلی آواز ہوگی، لوگ اس پر متوجہ ہوں گے، لیکن کسی کو سمجھ نہیں آ رہی ہوگی کہ یہ آواز آ کہاں سے رہی ہے۔ پھر آہستہ آہستہ وہ آواز بڑھتی جائے گی، یہاں تک کہ ناقابل برداشت ہو جائے۔ اس آواز سے بچنے کے لیے شہروں کے انسان جنگلوں کی طرف بھاگ کھڑے ہو گئے، اور جنگلوں کے درندے شہروں کی طرف بھاگ کھڑے ہو گئے۔ ہر ایک سمجھ رہا ہوگا کہ میں ادھر سے بھاگوں، شاید ادھر آواز زیادہ ہے۔ وہ آواز بڑھتی بڑھتی اس قدر بڑھے گی کہ لوگوں کی کان پھٹ جائیں گے، کلیجے شک ہو جائیں گے، ہر ذی روح تباہ ہو جائے گا۔ وَكُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ، اللہ کے علاوہ ہر چیز ہلاک ہو جائے گی۔ اور ہلاک کا مطلب ہے بے بسی کی موت، اپنی زندگی پر اور موت پر کسی کا بس نہیں چلتا۔ انسان جتنا بڑا باکمال ہو، جتنا بڑا طاقتور ہو، لیکن جب موت آتی ہے تو انسان اس کے سامنے بے بس ہو جاتا ہے۔ ہم نے ہزار نام رکھے ہیں، اس کو ہارٹ اٹیک ہو گیا، اس کو یہ ہو گیا، اس کو وہ ہو گیا، لیکن ہر معاملے میں موت کی ہر شکل میں انسان بے بس ہوتا ہے۔ تو فرمایا فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، اس وقت کو یاد کرو جب کانوں کو پھاڑ دینے والی آئے گی، کلیجوں کو شک کر دینے والی آئے گی، اور پھر ہر کائنات کا ہر فرد مر جائے گا۔ اللہ جب تک چاہے گا، جتنا چاہے گا، سب مریں گے۔ پھر جب اللہ کو قیامت کا حساب کتاب منظور ہوگا تو دوبارہ اسی فرشتے کو حکم دیا جائے گا، وہ پھر پھونک مارے گا تو ہر چیز زندہ ہو جائے گا۔ بارش پڑے گی تو قبروں سے اس طرح لوگ اگنا شروع ہو جائیں گے جس طرح بارش کے بعد کھیتی اگتی ہے۔
ان کو وجود ملے گا، اور پھر آگ آئے گی اور سارے لوگوں کو لپیٹ کر میدان حشر میں لے جائے گا۔ کسی کو بھاگنے کی، چھپنے کی، اپنے آپ کو بچانے کی ہمت نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر۔ تو اس دن انسان ایک ایک نیکی کے لیے تڑپے گا، ایک ایک نیکی۔ ہر شخص چاہے گا کہ مجھے نیکی کی بھیک مل جائے گا۔ آج فقیر ہوتا ہے، ایک روپے کے لیے ترستا ہے، مانگتا ہے، ایک ایک دروازے پر جاتا ہے، ایک ایک بندے سے اپیل کرتا ہے، اور کل قیامت کے دن آج وہ نیکی جس کی آج لوگوں کی نظر میں اہمیت نہیں، کل قیامت کے دن ہر بندہ اسی کا طالب ہے۔ کسی کو روپے پیسے کی پرواہ نہیں ہوگی، بس نیکی۔ اس لیے کہ دنیا کی ہر منڈی کی کرنسی الگ ہے۔ امریکہ میں ڈالر چلتا ہے، روپیہ نہیں چلتا۔ سعودی عرب میں ریال چلتا ہے، ڈالر نہیں چلتا۔ جس طرح دنیا کی منڈیوں اور مارکیٹوں کی ایک کرنسی ہے، کل قیامت کے دن وہ مارکیٹ، اس کی کرنسی صرف اور صرف نیکی ہے۔ نیکی ہے تو ہر چیز ملے گی، اور نیکی نہیں، نہ کسی کی سفارش چلے گی، نہ کسی سے تعلق چلے گا، نہ کسی کی چدراہٹ چلے گی۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں کو، ساتوں آسمانوں کو اپنی کھلی پر یوں لپیٹ لیں گے، کطی السجل الکتب، جس طرح تم کاغذ کو لپیٹتے ہو، اللہ آسمانوں کو لپیٹ کر ایک کھلی پہ، اور ساتوں زمینوں کو اپنے ہاتھ میں پکڑ کے کہیں گے کس کی بادشاہت ہے آج کون بادشاہ ہے، آج کون طاقتور ہے، آج کس کی چلتی ہے؟ لمن الملک اليوم، آج بتلاؤ۔ اپنے آپ کو بڑے بڑے خان اور بڑے چودھری اور بڑے طاقتور، بڑے شیخ اور سردار، ملکوں کے وزیر اعظم اور صدر بنے ہوئے تھے، آج بتاؤ کہاں ہو؟ للہ الواحد القہار، آج ایک اللہ کی حکومت ہے جو قہار ہے، سب پر غالب ہے۔ تو فرمایا یوم یفر المرء، ہر بندہ بھاگ رہا ہوگا، من اخی، بھائی بھائی سے بھاگے گا، وہ اس سے نیکی کا مطالبہ کرے گا، وہ نہ کہتا ہے نا 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 جناب آج نہیں، آج تو میں خود نیکی کا محتاج ہوں، بھاگ کھڑا ہوگا۔ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، وہ جان چھڑکنے والی ماں، وہ ہر تکلیف برداشت کرنے والا باپ، وہ بھی بھاگ رہا ہوگا۔ باپ بیٹے کی اور بیٹا باپ کے کام نہیں آئے گا۔ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، وہ بڑی محبت کرنے والی بیوی، وہ بھی بھاگ رہی ہوگی۔ بندہ کہے گا دیکھ دنیا پر میں نے تجھ پر بڑے احسان کیے ہیں، تیرے لیے میں نے بڑی محنت کی، تیرے لیے یہ کیا، تیرے لیے میں نے وہ کیا۔ وہ کہے گی جناب سب کچھ صحیح، لیکن آج میں تمہارے کسی کام نہیں آ سکتی۔ عام انسان تو عام ہے، حدیث میں آتا ہے کہ نبی کسی کے کام نہیں آئے۔ نبی، وہ نبی جو لوگوں کے لیے مارے کھاتے رہے، سارے انسان جمع ہو کر آدم
علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور کہیں گے کہ اللہ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے بنایا ہے، اپنی روح تجھ پہ پھونکی ہے، ہم سب کے باپ ہو، ہم تیری اولاد ہیں، صرف ایک سفارش کر دو کہ اللہ حساب شروع کر دے۔ قیامت کا منظر اتنا ہیبت ناک ہوگا کہ آدم علیہ السلام اپنے ایک گناہ کی وجہ سے ڈر رہے ہیں، اور گناہ بھی وہ جس کی وہ توبہ کر چکے ہیں۔ اس ایک گناہ کی وجہ سے کوئی ہمت نہیں ہوگی کہ رب کے سامنے پیش ہو، گھبرا رہے ہوں گے۔ یہ اگر اللہ نے پوچھ لیا کہ کیوں کیا تھا تو کیا جواب؟ وہ کہیں گے میں تو خود اسی پریشانی میں ہوں، میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں، ہم سب نوح کے پاس جاتے ہیں علیہ السلام۔ لوگ نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے، وہ کہیں گے نا بھائی یہ میرے بس کی بات نہیں ہے، مجھے تو اس ایک گناہ سے ڈر لگ رہا ہے جو میں نے غلطی سے اپنے بیٹے کی اللہ کے ہاں سفارش کی تھی۔ تو اللہ نے پوچھ لیا کہ دنیا میں سفارش کیوں کی تھی تو میں کیا جواب دوں؟ آؤ میں بھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں، ابراہیم علیہ السلام کے پاس چلتے ہیں، ابراہیم بھی اس قافلے میں شامل ہوں گے، موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، موسیٰ علیہ السلام میں بھی ہمت نہیں ہوگی، وہ بھی ساتھ چلیں گے، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، کسی کو ہمت نہیں ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، ہر بندہ مشغول ہوگا، ہر بندے کو اپنی پڑی ہوگی، اور یغنی وہ جو اتنی مصیبت ہوگی وہی اس کو کافی ہوگی، وہاں پر کوئی کسی کا نہیں سوچے گا۔ حدیث میں آتا ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا اللہ کے نبی کچھ قیامت کے بارے میں بتائیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ جب سور پھونکا جائے گا، لوگ قیامت کا منظر اس طرح کا ہوگا، سور پھونکا جائے گا، لوگ اپنی قبروں سے نکلیں گے، برہنہ ہوں گے، بغیر ختنے کے ہوں گے، جس طرح دنیا میں پیدا ہوئے تھے اسی حالت میں ہوں گے، اور ہر بندہ بھاگ رہا ہوگا کہ حشر کی طرف۔ حضرت عائشہ نے کہا اللہ کے نبی سب برہنہ؟ فرمایا ہاں۔ کہا عورتیں بھی؟ کہا عورتیں بھی؟ تو کہا اللہ کے نبی لوگ ایک دوسرے کی طرف دیکھیں گے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت پڑھی، فرمایا لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ۔ عائشہ اس دن ہر بندے کو اپنی پڑی ہوگی، وہ اسی میں مشغول ہوگا، اس کو دوسرے کسی کا ہوش ہی نہیں ہوگا۔ لوگوں کی طرف کیا دیکھنا ہے، ان کو اتنی ہوش نہیں ہوگی کہ میں بھی برہنہ چل رہا ہوں، کون کسی کو دیکھے گا؟ اور کوئی نہیں کہہ سکے گا کہ میرا آج انجام کیا ہونے والا ہے۔ اللہ تو فرمایا جب حساب کتاب ہوگا تو اللہ رب العزت لوگوں کے دو گروہ بنا دے گا۔ ایک گروہ وہ ہے وجوہ یومئذ مسفرہ، کامیاب لوگوں کا، جن کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال کیا جائے گا، جن کو اللہ اپنی رحمت کی آغوش میں لے لے گا، جس کو اللہ اپنی رحمت سے معاف کر دے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں ہر بندہ قیامت کے دن جو جنت میں جانے والا ہے رب کی رحمت سے جنت میں جائے گا،
کسی ایک بندے کے پاس بھی اتنے اعمال نہیں ہوں گے کہ وہ اپنے عملوں کی بدولت جنت میں چلا جائے. وہ عمر بھی نہیں ہوں گے جن کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں. وہ ابو بکر صدیق بھی اپنے عملوں پر نہیں جا پائیں گے جن کی ایک رات کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہے. کوئی نبی نہیں جا پائے گا. صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی آپ؟ فرمایا میں بھی نہیں جا پاؤں گا. میں بھی جنت میں تبھی جا سکتا ہوں جب میرے رب کی رحمت ہو. آج ہماری حالت نماز پڑھ لیتے ہیں, ہم اپنے آپ کو جنت کا ٹھیکیدار سمجھنے لگ جاتے ہیں اور دوسروں کو حقیر سمجھنے لگ جاتے ہیں, دوسروں پر قان و تشریح اور فتوے لگانے لگ جاتے ہیں. کچھ جاہلوں سے تو میں نے یہاں تک سنا, وہ کہتا ہے رب ہمیں جنت سے نہیں داخل کرے گا تو پھر کس کو دے گا جنت؟ ہمیں معلوم ہی نہیں. 1000 میں سے ایک بندہ جنت میں جائے گا. 1000 میں سے ایک بندہ جنت میں جائے گا. اور اگر صرف اس امت کا حساب لگائیں تو 100 میں سے ایک بندہ اس امت کا ہی سب سے زیادہ جنت میں جائے گا اور 100 میں سے ایک بدل جائے گا. اور ہم اپنے آپ کو ٹھیکیدار سمجھتے جنت کے. واللہ یہ شیطان کا بہت بڑا دھوکہ ہے. فرمایا وجوہ یومئذ مسفرہ, کچھ لوگوں کے چہرے چمکتے ہوں گے, ضاحکہ مسکراتے, ہنستے, مستبشرہ خوش. لیکن یہ اس وقت ہوگا جب نامہ اعمال جنت کا ہاتھ میں مل جائے گا, جنت کا ٹکٹ مل جائے گا, پھر کہے گا یہ دیکھو میں کامیاب ہو گیا. لوگوں کو پڑھاتا پھرے گا. وَوْجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ, اور کچھ ہیں جن کے چہروں پر غبار چڑھا ہوگا, غبار آلود. ترہقها قطرہ, ان کے چہروں پر سیاہی پھیلی ہوگی, سیاہی چڑھی ہوگی. اور یہ سیاہی آج بھی چہروں پر ہوتی ہے, آج بھی ہوتی ہے. نیکی کا حسن اور گناہ کی سیاہی آج بھی ہر بندے کے چہرے پر ہے. ہم چہرے کو چمکانے کے لیے بڑے پیسے خرچ کرتے ہیں, بلکہ آج کے دور میں تو ہماری مردوں کی آدھی تنہائی اسی کام پر لگتی ہیں. لیکن خوبصورتی وضو دیتی ہے, خوبصورتی حسن نماز دیتی ہے, نیکی انسان کے چہرے کو چمکاتی ہے, چہرے میں محبت پیدا کرتی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ترہقها قطرہ, ان کے چہروں پر سیاہی چڑھی ہوگی. اولئک هم الکفرۃ الفجرہ, یہ وہ لوگ ہیں جو کفر کرنے والے اور گناہ کرنے والے. تو گناہوں کی سیاہی آج بھی چہروں پر, دلوں پر بھی ہوتی ہے اور چہروں پر بھی ہوتی ہے. اگر کوئی انسان اپنے آپ کو سنوارنا چاہے, چیک کرنا چاہے تو آج بھی کر سکتا ہے. تو ہمیں اپنے آپ کو چیک کرتے رہنا چاہیے, بلکہ سچی بات تو یہ ہے کہ ہر روز چیک کرنا چاہیے. سونے سے پہلے اپنا محاسبہ کرنا چاہیے.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، دوسرا کرتا ہے تو دو، تیسرا گناہ کرتا ہے تو تیسرا نقطہ۔ فرمایا ایک وقت آتا ہے نقطے لگتے لگتے پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے، اور یہی وہ سیاہی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں دلوں پر مہر لگا دیتا ہوں۔ اس لیے عزیزو کل قیامت کا منظر بڑا بھیانک منظر ہے، بڑا ہولناک منظر ہے۔ یہاں پر مشکل آ جائے تو کوئی کسی کے کام نہیں آتا۔ پچھلے دنوں ہلکا سا زلزلہ آیا، لوگ اپنے بچوں کو چھوڑ کر باہر بھاگ پڑے، کسی نے جرات نہیں کی کہ چلو ٹھہر جاؤ کوئی بات نہیں بچوں کو اٹھا لیں۔ خامدوں نے بیویوں نے خامدوں کا لحاظ نہیں کیا، اور قیامت کا زلزلہ وہ تو بڑا سخت ہے، حاملہ عورتوں کے حمل گر جائیں، لوگ بے ہوشی کے عالم میں ہوں گے، کسی کو ہوش نہیں ہوگا۔ اس وقت کے آنے سے پہلے ہمیں اس کی تیاری کرنی چاہیے۔ ایک بندے نے پوچھا اللہ کے نبی قیامت کب آئے گی؟ فرمایا تم یہ بتاؤ کہ تم نے تیاری کیا کی ہے۔ ہمیں اپنی تیاری پر غور کرنا چاہیے کہ اگر آج بھی قیامت آ جائے تو کیا مجھے اپنے اعمال سے اتنی امید ہے کہ میرے اعمال کو دیکھ کر میرا رب خوش ہو جائے گا اور مجھے اپنی رحمت کا مستحق قرار دے گا؟ اس لیے آج وقت ہے، اگر آج کا وقت ہم نے ہاتھ سے ضائع کر دیا تو پھر کل پچھتانے کا، معافی مانگنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ وہ مجھے ایک واقعہ یاد آیا، ایک مولوی صاحب بازار میں پھر رہے تھے، کسی نے پوچھا مولوی صاحب کہاں پھر رہے ہیں؟ وہ دعوت کا کام کرنے کے لیے گیا تھا، پوچھا کہاں پھر رہے ہو؟ کہتا ہے اللہ کی اور بندوں کی صلح کروانے گیا تھا۔ اس نے کہا پھر؟ اس نے کہا اللہ کو مان رہا ہے، بندے نہیں مان رہے۔ اللہ تو مانتا ہے، صلح کرنے پر تیار ہے، لیکن بندے نہیں مان رہے۔ اگلے دن اس نے دیکھا کہ مولوی صاحب قبرستان سے دعائے مغفرت کر کے باہر نکل رہے تھے۔ اس نے کہا مولوی صاحب کہاں گئے تھے؟ اس نے کہا اللہ اور بندوں کی صلح کروانے گیا تھا۔ اس نے کہا پھر؟ اس نے کہا وہ بندے تو مان رہے ہیں، رب نہیں مانتا۔ وآخر دعوانا